اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، بچے کی مخفی صلاحیتوں کو جلا دیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا اکاؤنٹنٹ بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان پروفیشنز کے ذریعے وہ اچھا کما کر مالی مسائل سے آزاد ہو جائیں گے، مگر اس کے برعکس ان کے بچے آرٹس، فلکیات، گرافکس یا کمپیوٹرز وغیرہ جیسے شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی والدین بچوں کی ایسے کاموں کی جانب اکسائیں یا کرنے کی اجازت دیں جن سے ان کی مخفی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ سکیں، اور مستقبل میں پروفیشن کے انتخاب کے وقت والدین پوری طرح تیار ہو چکے ہوں کہ ان کا بچہ شروع ہی کسی خاص مضمون یا شعبے کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے کہ عموماً بچے اپنی پسند کے مضامین میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے بعد والدین کو ان کے پروفیشنل داخلوں میں رشوت وغیرہ جیسے اوچھے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہرگز نہیں رہے گی۔ نمبر 2، بچوں کو آزادی دے دیں۔ عموماً والدین اور ان میں بھی خصوصاً ماؤں کو یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ بچہ باہر جا کر نہ جانے کس طرح کی صحبت میں بیٹھے گا۔ آج کل امن و امان کی خراب حالت اور بڑھتے ہوئے جرائم کے باعث زیادہ تر والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں کا زیادہ تر وقت آن اسکرین گزرتا ہے، جو نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے ان کی خود اعتمادی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی حفاظت میں مخصوص اوقات میں باہر لے کر جائیں اور آؤٹ ڈور کھیلوں میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ پڑھائی میں کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے اس کی اصل وجہ تلاش کریں۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ کم از کم انہوں نے کوشش ضرور کی تھی۔ یاد رکھیے، ناکامیاں ہی انسان کو گر کر از خود اٹھنا اور اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا سکھاتی ہیں۔ آئنسٹائن، سٹیفن ہاکنگ تک کوئی نامور ذہین شخصیت ایسی نہیں گزری جسے ابتدائی سے ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اگر آپ کا بچہ کسی طرح کی جسمانی کمی یا دماغی و نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو مناسب اور بروقت علاج کے علاوہ اسے از خود ایسے کاموں پر مائل کیجیے جنہیں عام طور پر وہ کرنے سے کتراتا یا ڈرتا ہے، تاکہ اس کے اندر خوف کم ہو اور خود اعتمادی بحال ہو جائے۔ نمبر 3، بچوں میں لچکدار رویوں کو پروان چڑھائیے۔ آج کل زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں سے یہی شکایت رہتی ہے، بچے ان کی بات نہیں مانتے اور اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ ان عوامل کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچے ضدی اور خود سر بنتے ہیں۔ بچے عموماً رویوں میں ماں باپ یا گھر کے دیگر افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ میں خود اعتمادی بڑھانے کی بجائے انہیں اپنی پسند ناپسند پر چلانا چاہیں گے تو لازمی وہ رویوں میں خود سر ہو جائیں گے۔ بچوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے والدین کو اپنے رویے لچکدار رکھنے ہوں گے۔ اگر وہ کوئی کام سر انجام دینے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو انہیں روکنے کی بجائے انہیں اپنی غلطی تلاش کرنے کا موقع دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ عموماً والدین بچوں کو اسکول میں خراب پروگریس دیکھ کر کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن لگوا دیتے ہیں، جس سے پڑھائی میں دلچسپی بڑھنے کی بجائے اور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے کھیل کود کا وقت بھی کوچنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کچھ والدین پیسے دے کر بچوں کو امتحانات میں پاس کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے میں پاس ہونے کی قابلیت ہی نہیں، جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جو عدم توجہی کی باعث دبا رہ جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ بچے بھی غلط راستوں کو انتخاب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، احساس اور ہمدردی پیدا کیجیے۔ آج ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ صرف نوجوان نسل کی قوت برداشت کم ہو گئی ہے بلکہ ہمارے سماجی و معاشرتی اقدار بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کا خلاصہ تھیں۔ لامحالہ آنے والی نسل ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہوگی، کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی ایک مشینی دنیا میں کھولی ہے جہاں ان کے والدین بھی حقیقی زندگی سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ لہذا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی روٹین کو محدود کر کے زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کو دیں۔ ان میں انسانوں اور جانوروں بلکہ پودوں کے لیے بھی احساس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہیں فطرت سے قریب اور انٹرنیٹ، ویڈیوز، گیم اور سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بچوں کو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے، کودنے اور رابطوں کی جانب اکسائیں۔ اگر وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو سختی کر کے گھر بٹھانے کی بجائے ان کا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کیجیے۔ اگر بچوں کو غلطی پر ڈانٹنا نہیں جائے تو
تو آہستہ آہستہ یہی رویے ان کی فطرت بن جاتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے احساس و جذبات یا ہمدردی کے جذبے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، تجربات پر اکسائیے۔ ہمارا تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے جو بچوں میں تلاش، جستجو یا کھوج یا جذبہ پیدا کرنے کی بجائے انہیں محض کتابیں رٹنے پر اکساتا ہے، اور والدین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر برس ایک مخصوص کلاس کا سلیبس رٹ کر پاس کر لینا ہی تعلیم ہے۔ اس سوچ و فکر کی نفی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تجربات کے ذریعے سیکھنے پر مائل کیجیے۔ اگر وہ کسی سائنسی موضوع کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا تجربہ کروائیں تاکہ وہ اس قانون کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اسی طرح ریاضی میں اگر بچہ کمزور ہے تو اسے روزمرہ کی مثالوں کے ذریعے سادہ اصول سمجھا کر پھر بتدریج پیچیدہ اصول سمجھائے جائیں تو بچے ریاضی بھی شوق سے پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکول یا اساتذہ پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے والدین خود بچوں کو مناسب وقت دیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی بہتر تربیت کے لیے والدین کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات خود اپنی بری عادات کو درست کرنا پڑتا ہے، لہذا بچوں کی اصلاح کا آغاز خود اپنی اصلاح سے کیجیے۔ مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کی اصلاح اور مفاد عامہ کے لیے اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔